بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 54 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے سکھ مت کے عقائد۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ سکھ مت میں کون کون سے عقائد پائے جاتے ہیں، وہ مشہور عقائد کون سے ہیں، اور وہ عقائد جو اسلام سے ملتے جلتے ہیں ان سے متعلق سکھ مت کا کیا عقیدہ ہے، جیسے توحید، رسالت، آخرت، اس سے متعلق سکھ مت کے کیا عقیدے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سکھ مت اور اسلام میں کیا ڈفرینسز ہیں، جو یعنی اس عقیدے سے متعلق اسلام جو سکھ مت کے عقائد ہیں وہ اسلام سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے توحید باری تعالی۔ سکھ مت خدا واحد کا قائل ہے۔ گوپال چند سنگھ گرو گرنتھ کے مقدمے میں اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خدا کی ذات ازلی ہے، وہ خالق اور ہر چیز پر محیط ہے، تمام علتوں کی علت ہے، حسد اور نفرت سے دور ہے، وہ کسی مخصوص فرقے کا نہیں ہے بلکہ سب کا خدا ہے، عادل، رحیم اور کریم ہے، اس نے انسانوں کو ان کی گناہ پر عذاب دینے کے لیے نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد یعنی اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ گوپال چند سنگھ کے اس اقتباس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سکھ مت میں خدا کی وحدانیت ایسے ہی ہے جیسے اسلام میں پائی، یعنی ایک ہی خدا کا اقرار کرتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں کہ اسی کی ذات ازلی ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی تمام علتوں کی علت ہے، اور اس کا تعلق کسی ایک مخصوص فرقے سے نہیں بلکہ وہ پوری کائنات کا خدا ہے، وہ عادل ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس طرح کی صفات جو ہیں یہ سب اس کی، اور اس نے تمام پوری کائنات کو تمام دنیا کو، پوری کائنات کو اور تمام انسانوں کو ایک عظیم مقصد یعنی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ صفات باری۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے گرو نانک کہتے ہیں، پروردگار اس کائنات کی جملہ اشیاء کا خالق ہے، خواہ وہ محسوس اشیاء ہوں یا غیر محسوس۔ وہ تخلیق کائنات میں کسی چیز کا محتاج نہ تھا۔ خدا کا ادراک حواس خمسہ کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ بھی خدا کی صفات سے متعلق وہی جو اسلام کی صفات ہے کہ اللہ غنی ہے، فقیر نہیں ہے، اور اللہ کسی محتاج نہیں ہے، اللہ نے ہی کائنات بنائی ہے، یہ تمام چیزیں خالق ہے، یہ خالق کی صفت جس طریقے اسلام میں اسی طریقے سے سکھ مت میں بھی ہے۔ گرو نانک نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ حلول و اتحاد۔ سکھ مت حلول و اتحاد کا قائل ہے۔ گرو گرنتھ میں ہے، اے خدا تو ہی قلم ہے اور تو ہی تحریر، اور تو ہی سیاہی ہے، تو ہی میز۔ گرو گرنتھ کا ایک دوسرا قطعہ ہے، تو ہی مچھلی ہے اور تو ہی جال اور تو ہی شکاری، اے خدا اس کائنات میں صرف تیری ہی ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ مذکورہ بالا اشعار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خالق کائنات میں سمایا ہوا ہے، جو کچھ موجود اور جو انسان سے جانا جا سکتا ہے وہ سبھی خالق کا وجود اور اس کا نور ہے۔ روحانیت کی آنکھ سے ہر شے میں خالق کو دیکھنا مذہبی زندگی کی معراج ہے۔ اس پوری عبارت میں ایک تو دو اشعار ہیں جو گرو گرنتھ میں ہم مذکور، ان دونوں اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ حلول کا عقیدہ سکھ مت میں پایا جاتا ہے۔ حلول اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ خود خالق کائنات دنیا کی اشیاء میں داخل ہے، یعنی اگر قلم ہے اس کے اندر بھی خدا، سیاہی ہے اس کے اندر بھی خدا، جو چیز ہم لکھتے ہیں اس تحریر کے اندر بھی خدا، میز ہے، یعنی تمام موجودات میں خدا شامل ہے، کوئی چیز خدا کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ حلول کا عقیدہ سکھ مت میں پایا جاتا ہے۔ وحدت ادیان۔ سکھ مت بھگوت گیتا کے اس نظریے سے پوری طرح متفق ہے
کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے کسی بھی مذہب کی پیروی کافی نہیں ہے۔ گرو نانک کہتے ہیں ہندوؤں کے 6 فکری مدارس ہیں، ہر مدرسے کا کوئی نہ کوئی مؤسس اور بے شمار پیروکار ہیں۔ ان مدارس کے بانی ایک ہی چشمے صافی سے سیراب ہوتے ہیں، خواہ تقالید، عادات اور مظاہر میں کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو۔ تو جو مدرسہ بھی خالق کائنات کی عظمت و قدرت کو مانتا ہو تم اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ اس پر ایمان لانے والوں میں روحانی ترقی مضمر ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ سورج تو ایک ہی طلوع ہوتا ہے، پھر بھی اس خطے ارض کے مختلف علاقوں کی فضائیں اور موسم مختلف ہوتے ہیں۔ اے نانک، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، اگرچہ اس کی عبادت کی شکلیں مختلف ہیں اور اس کی مخلوقات کے مظاہر متنوع ہیں۔ گرو نانک کا یہ اقتباس اس بات کو بتلاتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی دھرمیں ہیں یہ الگ الگ دھرم نہیں، جتنے مذاہب ہیں یہ الگ الگ نہیں، بلکہ سب ایک ہی ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسی ایک کی اتباع کرتا ہے تو وہ خود خالق کائنات کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک وقت میں کئی علاقوں پہ طلوع ہوتا ہے، لیکن ہر علاقے کا موسم الگ الگ ہوتا ہے، وہاں کی جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو 6 مکتبے فکر ہیں، فلسفے کے جو 6 مکتبے فکر ہیں، ان 6 مکاتب فکر کا کوئی نہ کوئی مؤسس ہے اور ہر مکتب فکر کے بے شمار پیروکار ہیں۔ تو اپنے متبعین سے وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جس کی بھی تم چاہو تقلید کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، جس کی چاہو اس کی عظمت و قدرت کو مانو، اس پر ایمان لاؤ، اور اس پر ایمان لانے والوں میں روحانی ترقی مضمر ہے۔ یعنی 6 میں سے کسی ایک پر بھی تم عمل کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی ایک خاص نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہتے کہ 6 مکاتب فکر میں سے کوئی ایک ہی اصل ہے، ایک ہی خدا کی طرف سے، بلکہ وہ 6 کے 6 کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں کہ خدا کا دین 6 میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیں، خدا کے دین پر عمل ہو جائے گا۔ وہ تمام ادیان کو ایک ہی مانتے ہیں۔ رسالت، پیغمبری، نبوت، گرو نانک سے لے کر چوتھے گرو رام داس تک سکھ مت اسلام کے عقیدے رسالت سے متفق رہا ہے۔ البتہ 5ویں گرو ارجن دیو نے گدی سنبھالتے ہی سابق گروؤں کی الوہیت کا اعلان کر دیا اور عقیدے رسالت کے بجائے عقیدے اوتار کا نظریہ عام کیا۔ چنانچہ اب سکھ مت گرو نانک سے گرو گوبند سنگھ جی تک کے گروؤں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ برائیوں کے خاتمے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے تشریف لائے تھے۔ البتہ گرو گوبند سنگھ آخری اوتار ہے یا ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں سکھ مت 2 فرقوں میں منقسم ہو گیا۔ پہلا فرقہ، جمہور کے نزدیک اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی 2 فرقوں میں سے پہلے فرقے کا ماننا ہے کہ جمہور کے نزدیک اب یہ سلسلہ یعنی گروؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب قیامت تک گرو گرنتھ ہی یہ کام کرتی رہے گی۔ اور دوسرا فرقہ ہر دور میں اپنا ایک گرو منتخب کرتا ہے جو حسب ضرورت شرعی قوانین کی وضاحت اور گرو گرنتھ کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ رسالت سے متعلق سکھ مت کی تفصیل یہ ہے کہ گرو ارجن دیو گرو رام داس تک تو یہ رسالت کو بے نہیں یہی مانتے رہے، یعنی گروؤں کو رسالت کا درجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ مانتے تھے کہ دیگر مذاہب میں رسالت رہا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ گرو نانک رسالت کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ جس طریقے سے پیغمبر کا، جس طریقے سے شریعت کی رہنمائی کے لیے، دنیاوی رہنمائی کے لیے رسالت کا ہونا، دیگر رہنما کا ہونا ضروری ہے، اس لیے شریعت کی رہنمائی کے لیے رسولوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو رسالت کو ایکسیپٹ کرنے کا تصور تو ہے، البتہ گرو ارجن دیو سے یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ گرو ارجن دیو
جو سکھ مت کے گرو ہیں ان کو رسالت کا درجہ دے دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. یہ اوتار کا نظریہ ہندو میں ہے کہ خدا خود انسان کی شکل میں آتا ہے، اس کو انہوں نے بیائی نہیں تسلیم کر لیا کہ جو گرو ہوتے ہیں یہ عین خدا ہیں اور انسانی شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، نہ کہ وہ اسلامی رسالت کو مانتے. اب پھر آگے چل کر کے 10ویں گرو کے بعد پھر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے سکھ، 2 فرقوں میں تقسیم. ایک فرقہ تو اس بات کو مانتا ہے جو گرو گوبند سنگھ کے ماننے والے لوگ ہیں کہ گرو گوبند سنگھ تک، جنہوں نے گرو گوبند سنگھ کی بات کو تسلیم کیا کہ اب 10 گرو تک تو گرو ہیں، تو وہ 10 گروؤں کو رسالت یا 10 گروؤں کو اوتار کی شکل میں مانتے ہیں اور آخری گرو گرنتھ کو مانتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے گرو گوبند سنگھ کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر دور میں اپنا ایک گرو منتخب کر کے رکھتے ہیں. جیسے جو موجودہ گرو ہوگا اس کے انتقال کے بعد وہ کسی اور کو گرو بنا کے جائے گا. تو گروؤں کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. دوسرے فرقے کے مطابق تناسخ، سکھ مت کے عقیدے کے مطابق انسان بار بار پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے، اور جب تک اس کے اعمال میں مایا کی لوث رہتی ہے یہ سلسلہ اٹوٹ چلتا رہتا ہے. جنم اور مرن دکھ کا سبب سے ہے اور دکھ کا سبب خواہش ہے، اور خواہشات مٹانے کا راستہ ترک دنیا نہیں بلکہ ترک ہوس ہے. یعنی تناسخ کا عقیدہ جو ہندوازم کا عقیدہ ہے وہ سکھ مت میں بھی بیائی نہیں تسلیم شدہ ہے. سکھ مت میں بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پھر اسی دنیا میں کسی دوسرے جسم میں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ایسا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک وہ دکھ کا سبب جو خواہش ہے، اپنی خواہشات کو مٹا نہیں دیتا. یعنی کہ جو نروان حاصل کرنے کا طریقہ یا مکتی حاصل یا موکش حاصل کرنے کی جو منزل ہے، جب تک اس وقت اس منزل پہ نہیں پہنچ جاتا تب تک وہ تناسخ کے چکر میں پھنسا رہے گا. لیکن بس فرق یہ ہے کہ یہ ان کے یہاں مکتی جو ہے ترک دنیا سے نہیں، سکھ مت میں ترک ہوس سے ہے، خواہشات کو چھوڑنے سے. اور کہتے ہیں جو شخص نفس اور ہوس کو ترک کر کے زندگی گزارتا ہے وہ جیون مکت کہلاتا ہے. مکتی کا عقیدہ ہے نجات کا. سکھ مت میں بھی ہندوؤں کی طرح زندگی سے مکتی یا نروان موکش حاصل ہو سکتا. البتہ اسلام سے متاثر ہونے پر جب انہیں نروان پر دلائل پیش کرنے میں دشواری پیش ہوئی تو انہوں نے نروان کے حصول میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی. یعنی آواگمن کے چکر سے نجات بندگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ جو عشق الہی کا جو کانسیپٹ آیا ان کے یہاں، اس کا انہوں نے عشق الہی کا اضافہ کیا. نروان اگر حاصل کرنا ہے، موکش حاصل کرنا ہے، مکتی پراپت کرنی ہے تو بندگی، اصلی بندگی ظاہر کرنی ہوگی، اس کے بغیر یہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی. البتہ اگر اللہ کی مشیت ہو تو کسی روح کو آواگمن کے چکر سے نجات دے سکتے. یعنی کوئی یہ خدا کی مرضی پر منحصر ہے کہ اگر خدا چاہ لے تو کسی روح کو آواگمن کے چکر سے جب چاہے تب نجات دے دے. آج کے سبق کا خلاصہ کہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ ان کے عقائد کو، سکھ مت کے عقائد کو پڑھتے ہوئے توحید باری تعالیٰ سے متعلق ان کے کیا عقائد ہیں، پھر صفات باری تعالیٰ سے متعلق پڑھا، پھر حلول اور اتحاد سے متعلق پڑھا کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، وحدت ادیان کے بارے میں پڑھا، رسالت سے متعلق پڑھا، تناسخ، پھر سب سے آخر میں مکتی کے بارے میں پڑھا کہ مکتی کے متعلق کیا عقیدہ ہے کہ ان کے یہاں مکتی کس طرح سے حاصل ہو